عائشہ گل علائی جو پی ٹی آئی کی ایم این اے ہیں، ان کے مین آئٹم کے اوپر عائشہ گل علائی کے الزامات بھی جاری ہیں، انٹرویوز بھی جاری ہیں، بڑے تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، کم از کم 4 انٹرویوز وہ دے رہی ہیں، اور وہی مسلسل الزام لگ رہے تھے کہ عمران خان نے انہیں ان اپروپریٹ میسیجز، ٹیکسٹ میسیجز کیے۔ آج حامد میر صاحب جو کیپٹل ٹاک کرتے ہیں، جیو پہ بڑے پاپولر اینکر ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے عائشہ گل علائی نے ان کے ساتھ وہ میسیجز شیئر کیے ہیں۔ ہم رابطہ کریں گے حامد میر صاحب سے اور انہی سے پوچھیں گے، ظاہر ہے جو کانٹینٹ ہے وہ بٹوین عائشہ گل علائی اینڈ حامد میر ہے، تو ان سے اگر ہم یہ بات کریں گے کہ جو اوور آل ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان میسیجز کی وہ کیا ہے۔ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو سو مچ حامد صاحب۔ جی بہت شکریہ مبشر صاحب۔ اچھا حامد بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ ظاہر ہے کانفیڈینشلی ہی شیئر کیے ہیں، تو ہم کانٹینٹس نہیں پوچھیں گے، لیکن یہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ جو ہراسمنٹ کی بات ہے یا لیوڈ میسیجز کی یا ان اپروپریٹ، تو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا رہی کہ وہ میسیجز اس حد تک لیوڈ ہیں کہ ہراسمنٹ کا کیس بن سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی ایکچولی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سمجھنے کی کوشش کی۔ جب وہ آج ہمارے شو پہ آئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ بہت سے لوگ آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کوئی چیز دکھائی نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے صاف صاف کہا کہ وہ کورٹ میں یہ سب کچھ دکھا دیں گی، اور انہوں نے کہا میرے پاس دکھانے کو بہت کچھ ہے۔ اور پھر میں نے کہا اچھا اگر آپ مجھے کوئی 1-2 چیزیں دکھا لیں تو میں دوسری سائڈ کا اوپینین لے لوں، کیونکہ پھر ون سائڈ ہو جائے گا، اور اگر آپ دکھا دیں گی تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ مجھے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ بات کروں جس کے پاس واقعی کچھ ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئی، اور پھر جو سینیٹر ستارہ یاز ہیں اے این پی کی، انہوں نے بھی میرے ساتھ ایگری کیا کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں۔ اس دوران پھر ہم اندر اسٹوڈیو میں چلے گئے اور اسٹوڈیو میں بیٹھ گئے اپنی اپنی سیٹ پہ۔ جیسے ہی پروگرام شروع ہونے لگا تو ان کو کوئی آفٹر تھاٹ آئی، اور انہوں نے مجھے کہا اچھا 1 منٹ رکیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ تو پھر میں اپنی سیٹ سے اٹھا، میں نے اپنا مائک اتارا، آئی ایف پی جو کان میں لگی ہوتی ہے وہ اتاری، اٹھ کے میں ان کے پاس گیا، انہوں نے اپنا فون جو ہے وہ اس کو نکالا، اس کو آن کیا، اور پھر وہ ستارہ یاز صاحبہ بھی دیکھ رہی تھیں، تو مجھے انہوں نے کچھ چیزیں، کچھ جو کنورسیشن ہے وہ دکھائی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میں صرف آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ میں کوئی ڈرامہ وراما نہیں کر رہی۔ اچھا یہ شاید انہوں نے اس لیے کیا کہ کل انہوں نے کچھ ٹی وی چینلز پہ انٹرویوز دیے، تو وہاں پہ جب ان کو بار بار یہ سوال کیا جاتا تھا تو ان کے پاس کوئی صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پائی، تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس سے وہ یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی کہ وہ کوئی غلط بیانی نہیں کر رہی یا کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی۔ تو جو بھی انہوں نے دکھایا، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یہی چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں میرا کورٹ میں میرا ایویڈنس ہے، اور اس کو اگر آپ پبلک کر دیں گے تو اس کا مجھے نقصان ہو جائے گا۔ میں نے تینوں سے مشورہ بھی کیا ہے، تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں مبشر صاحب کہ جو کچھ بھی اس میں تھا اس کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ سارا اوریجنل تھا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن وہ جو کچھ بھی تھا اس سے عائشہ گل علائی کا جو موقف ہے اس کو تقویت ملتی ہے۔ اوکے، اچھا حامد میر صاحب، اگین دوبارہ ظاہر ہے کہ ود ریسپیکٹ دس کہ آپ ریویل نہیں کر سکتے کہ کیا کیا لکھا گیا ہے اینڈ سو آن، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایک انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، ان کو تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔ 100% آپ کی بات سے اگری کرتے ہیں۔ میں آپ سے 2 سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو کہ آپ نے جو دیکھا ہے وہ کیا ون وے ٹیکسٹ میسیجز آپ نے دیکھے ہیں یا ایک کنورسیشن تھی؟ پہلا سوال میرا یہ ہے۔ ہاں، انہوں نے مجھے کنورسیشن دکھائی ہے۔ اچھا جی، اب پہلے وہی جو انٹرویوز کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے بھی کچھ انٹرویوز میں دیکھے ہیں، تو اس میں ایک چیز کہی تھی عائشہ صاحبہ نے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے عدالت میں جانے کا، تو یہ جو ابھی بات کی ہے کہ یہ عدالت کے سامنے ہوگی، تو یہ بھی کوئی ان کے ساتھ بات کی ہے کہ ان کا کوئی ارادہ ہے عدالت میں جانے کا یا نہیں؟ دیکھیے میرے آپ نے جو آج ان کا سنا ہوگا تو اس میں تو بار بار یہ کہہ رہی ہیں میں عدالت میں پیش کروں گی، اور میرے پاس عدالت میں
پیش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی وہ یہی کہہ رہی تھی وہ عدالت میں پیش کریں گے. لیکن حامد میر صاحب آج انہوں نے یہ کہا کہ وہ خود عدالت نہیں جائیں گی, اگر دوسرا فریق عدالت گیا تو پھر یہ ثبوت عدالت میں پیش کریں گی. وہ دیکھیں نا اس کی اب یہ کوئی وہ مجھے نہیں پتا, میں ان کا اسپوکس پرسن تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے, پی آئی کے ایک رہنما جاوید بدر صاحب آلریڈی لیگل نوٹس دے چکے ہیں. بالکل جی, اور اس لیگل نوٹس کے مطابق ان کو 10 دن میں جواب دینا ہے. صحیح ہے. اب اگر 10 دن میں جواب نہیں آئے گا تو پھر وہ جاوید بدر صاحب جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ان کے خلاف حق عزت کا دعویٰ کر دیں گے, ان پہ کیس کر دیں گے. تو ان کو ہر دو صورت میں ان کو الٹیمیٹلی کورٹ میں تو جانا ہے, اور جب وہ کورٹ میں جائیں گی تو ان کو وہاں پہ اپنا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس میں کوئی, اگر وہ انہوں نے کوئی چیز دکھا بھی دی ہے تو کوئی اوپینین قائم نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ضرور, اور ڈے ون سے یہی موقف رہا ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے رادر دین یہ جو ساری کنٹروورسی ہے لنگر آن کرتی جائے. تو آپ کو جو عمومی طور پر لگا, ظاہر قابل اعتراض تو ہوں گے ہی جیسے آپ نے تھوڑا بہت بتایا, لیکن کیونکہ آپ لا کو بھی سمجھتے ہیں تھوڑا بہت, اور جب عدالت میں جائے گا تو عدالت فیصلہ بھی کرے گی, لیکن پرائما فیشائی آپ کو لگتا ہے کہ لیگلی جو ہے وہ ان ٹیکس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ 62-63 کے کانٹیکس میں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو کیونکہ میں کیوں اتنا کیئرفل ہوں اس سارے معاملے میں, میں اس لیے کیئرفل ہوں کہ یہ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے, یہ پروو کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ان کی جو کنورسیشن تھی یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہی تھی. ان کا تو دعویٰ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اب یہ تو جو لیگل اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں بالکل وہی کر سکتے ہیں اس کا فیصلہ. یا تو وہ کمپنی جو جس کا فون استعمال کر رہی ہیں عائشہ گل علی اور عمران خان, یا تو وہ کمپنی بتائے گی, اور صرف اس میں بلیک بیری کے میسیجز نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بلیک بیری نہیں ہے. اگر ان کے پاس بلیک بیری نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس جو میسیجز آئے ہیں تو ان کا فون جس کمپنی کا ہے وہ کمپنی بتا سکتی ہے کہ ان کو جو میسیجز آ رہے تھے وہ کس نمبر سے آ رہے تھے. جی حامد بھائی ٹیکنیکل چیز ہے, ٹیلی کام پرووائڈر بھی بتا سکتا ہے. جی میں انکوائری کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے انکوائری کی ضرورت نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انکوائری جب ہوگی تو پھر ہی معاملہ کلیئر ہوگا. بالکل. اور ویسے حامد بھائی اتنے معصوم تو آپ ہیں نہیں, مطلب جرنلسٹ تو آپ بہت عرصے سے رہے ہیں اور بہت زبردست جرنلسٹ رہے ہیں, تو اس لیے میں جرنلسٹک وے میں آپ سے صحافتی طور پر پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے معاملے میں, کیونکہ ایک سائیڈ بالکل ڈینائی کر رہی ہے. عمران خان صاحب نے آج انٹرویو بھی دیا ہے ایک نجی چینل کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں خواتین کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا, اس طرح نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ معاملہ کس حد تک سیریس ہے؟ دیکھیں اب عائشہ گل علی تو باز نہیں آ رہی, اور وہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ تھوڑا سا ان کا جو سٹانس ہے وہ اگریسو ہوتا جا رہا ہے. اس میں مجھے تھوڑا سا جو نا ایک کلچرل پرابلم نظر آ رہا ہے. اگر ان کا تعلق کراچی سے یا لاہور سے ہوتا یا اسلام آباد سے ہوتا تو شاید وہ بہت عرصہ پہلے جو ہے یہ بات کر دیتی, یا اگر ابھی بھی انہوں نے کیا بات تو وہ ذرا زیادہ ایک اگریسو انداز میں کر سکتی ہیں. لیکن کیونکہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, ان کا خیبر پختونخوا کے اس علاقے سے ان کا تعلق ہے جو کہ ٹرائبل ایریا کے بہت قریب ہے, تو ان کے کافی پرابلمز. اور آپ دیکھیں آج تو ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنا ثبوت نہ لے کے آئیں جرگے میں تو ہم آپ کا گھر مسمار کر دیں گے. بڑی عجیب بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے یا آپ کو کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے. یہ تحریک انصاف کے اپنے فائدے میں ہے کہ تحریک انصاف کہے کہ جی اس کی انکوائری کروا لیں. بالکل انکوائری ہو جائے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. ہم بھی پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو اتنا لنگر آن کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ایک چیز ہوتی, دونوں فریقین سامنے آتے. عمران خان صاحب نے بھی خاصی دیر لگائی, اور ابھی تک کیونکہ ہر انٹرویو میں وہ یہ کہتی ہیں کہ عمران خان پرسنلی اس کو چیلنج کر کے دکھائیں, تو اس میں جو ہے میرے خیال میں اتنی دیر تحریک انصاف کو بھی نہیں لگانی چاہیے تھی اپنا ریئیکشن دینے میں. اگر عمران خان صاحب یہ ٹویٹ کر سکتے ہیں, جو کہ رائٹلی سو انہوں نے کی, کہ جو ان کی گل علی صاحبہ کی بہن ہے ماریا طور, ہمارے پاکستان کا فخر ہیں, اسکواش چیمپئن ہیں, ان کے بارے میں جو کچھ ہوا سوشل میڈیا کے اوپر, وہ تو بہت ہی ایک غلیظ حرکت تھی. نہیں مبشر صاحب, سوشل میڈیا پہ صرف نہیں ہوا,
پی ٹی آئی کے ترجمان فواد صاحب نے اس بارے میں انتہائی حتک زبان استعمال کی ہے، اور عمران خان صاحب کو فواد چودھری کے اس قابل اعتراض جو ریمارک تھے مذمت کرنی چاہیے. بالکل جتنے عرصے بھی فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی میں ہیں تو میرے خیال میں اچھا حامد بھائی صاحب، آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی تو اسی حوالے سے ایک سوال ہے میرا کہ پچھلے دنوں میں اور خاص طور پہ جب سے یہ ایشو ہمارے سامنے آیا ہے، میرے خیال ایک ہفتہ ہوا ہے، بہت ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں اور بہت فیس بک اکاؤنٹس ہیں، کوئی 4 ٹویٹر اکاؤنٹس تو میں نے دیکھ لیے ہیں، ہمارے صحافی بھائی بھی ان کو ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے شاید ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا تھا عائشہ گل اللہ صاحبہ سے اپنے شو میں. جی میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی ان کو کچھ میں نے سوشل میڈیا سے کچھ مبینہ قسم کی کنورسیشن تھی ان کی اور عمران خان کے درمیان، وہ میں نے ان کو دکھائی تو انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل فیک ہے. اور پھر پروگرام کے دوران بھی انہوں نے میں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے خود ہی بول دیا کہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے اور میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کی اور میرے تمام ٹویٹر اکاؤنٹ غلط ہیں. اور یہ بات انہوں نے مجھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے سینیٹر ستارہ ایاز کی موجودگی میں بتائی تھی کہ سوشل میڈیا پہ جو کنورسیشن کے حوالے سے جو جعلی اسکرین شاٹس زیر گردش ہیں وہ سارے کے سارے جعلی. ٹھیک ہے، فائنلی اس کی بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے. ویمن کاکس آف دا پارلیمنٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اپیرنٹلی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. تو یہ جو خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں اگر اس کی تحقیقات کرتی ہیں تو آپ کے خیال میں یہ بہت ایک موضوع فورم ہے ان کیس اگر کوئی لیگل وے آؤٹ دوسرا نہیں ملتا؟ مبشر صاحب آپ یاد کیجئے کہ پچھلے سال اپوزیشن کی 9 جماعتیں جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو پاناما کا معاملہ ہے اس کو آپ پارلیمنٹ میں طے کر لیں، اور پیپلز پارٹی نے سینٹ میں ایک بل بھی موو کیا تھا. اور پارلیمنٹ میں اگر یہ طے ہو جاتا تو آج آسما جہانگیر صاحب کو اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. لیکن یہ مسلم لیگ نون نے اس کو ڈیلے کیا، معاملہ کورٹ میں چلا گیا اور اس کا جو رزلٹ نکلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میرا یہ خیال ہے، پی ٹی آئی والے شاید میرے سے اتفاق نہ کریں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس کو عمران خان صاحب کسی پارلیمنٹ کے فورم پر یا وومن کوکس میں ہی اس کو طے کر لیں تو یہ ان کے بہت فائدے میں ہوگا. معاملہ اگر عدالت میں جائے گا ہو سکتا ہے کہ عدالت میں یہ معاملہ لٹک جائے اور الیکشن تک چلا جائے، معاملہ طے نہ ہو، اور اس کا سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کو نقصان ہو سکتا ہے جس طرح کہ مسلم لیگ نون کو بھی سیاسی نقصان ہو. بالکل، ایک جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے ہے. لیکن انفارچونیٹلی، اور میرا خیال حامد میر صاحب اس سے اگری کریں گے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ نہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں نہ باقیوں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. حامد میر صاحب بہت شکریہ.